ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ آج بڑی ایک افسوسناک جو لاہور سے خبر سامنے آئی ہے اسی سے پروگرام کا آغاز کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ لاہور میں جو آج واقعہ ہوا، لوہاری گیٹ کے علاقے میں اس کے قریب دھماکہ ہوا ہے، جس میں ابھی تک جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 2 افراد بتایا جا رہا ہے کہ جاں بحق ہوئے ہیں اور 28 افراد زخمی ہیں، جن میں سے کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ ایگزیکٹ جو نمبر ہے کیجویلٹیز کا اور جو لوگ اس وقت زخمی اور اسپتالوں میں ہیں وہ ہم پروگرام میں اپنے رپورٹر سے پوچھیں گے، اپنے نمائندے سے پوچھیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ڈی آئی جی آپریشنز نے بیان دیا کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے کہا بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو دھماکہ ہے یہ نصب کیا گیا جو بارودی مواد ہے اس سے ہوا ہے، اور اس کی ایک ویڈیو بھی میڈیا پہ گردش کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے آ کر اس کے اوپر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا خطرہ پہلے سے موجود تھا اور 5 شہروں کے اندر ریڈ الرٹ جاری کیا گیا تھا ان کی طرف سے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو سیز فائر تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور انہوں نے کیا گفتگو کی اس موقع پہ آپ سنیے۔ دہشت گردی کا خطرہ تھا، ابھی میں جا کے کلیکٹ کرتا ہوں کیا صورتحال ہے، کیا اطلاعات آئیں گے اس پہ ابھی دیکھ کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اب صورتحال ناظرین یہ ہے کہ ایک کچھ عرصہ تھا جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جو پے در پے آپریشنز کیے گئے اس کے نتیجے میں کچھ عرصہ معاملات بہتر رہے سیکیورٹی کے حوالے سے، لیکن ایک یہ نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پچھلے کچھ دنوں سے۔ تقریباً 1 مہینے کے اندر درجن بھر واقعات ہوئے ہیں۔ اگر ہم مختلف بات کریں، بلوچستان میں ٹرین کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش کی گئی، پھر شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران 2 دہشت گردوں کو مار دیا گیا، یہ واقعات تو چل ہی رہے تھے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات بھی پیش آئے، انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوا۔ پھر اب جو کچھ دن پہلے 1-2 دن پہلے واقعہ ہوا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں، جس سے ایک بار پھر سے یہ بات شروع ہوئی کہ یہ تو بڑی خطرناک صورتحال بن چکی ہے کہ جب سیفسٹ سمجھی جانے والا، سب سے سیف سمجھا جانے والا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، جہاں پہ پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 1 پولیس اہلکار شہید ہوئے، تو تب پھر وزیر داخلہ سے جب سوال کیا گیا اور پوچھا گیا تو انہوں نے تب اس راز سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ یہ تھریٹس موجود تھے اور یہ دہشت گردی ہے، اور اس واقعے کا ہم نے دیکھا بھی کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے، کالعدم ٹی ٹی پی کی طرف سے ذمہ داری قبول کی گئی۔ اس موقع پہ جب اسلام آباد میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا، شیخ رشید صاحب نے کیا کہا تھا سنیے۔ دہشت گردوں نے ان پر بسٹ مارا ہے، یہ کوئی چوری کا یا ڈکیتی کا واقعہ نہیں تھا، اور یہ ہمیں ایک قسم کا سگنل ملا ہے کہ اسلام آباد میں دہشت گردی کے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ اس سال کا پہلا واقعہ ہے اور ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ 1 دن پہلے انہوں نے بات کی، آج پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرہ موجود تھا، 5 شہروں کے اندر تھریٹ الرٹ جاری کیے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود لاہور جیسے شہر میں ایک اس قسم کے مقام پر جو بڑا گنجان آباد ہے، بہت لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ ہر وقت، شہر کے بیچوں بیچ میں یہ واقعہ پیش آ جانا، تو پھر اس تھریٹ الرٹ کا کیا پیشگی اقدامات کیے گئے تھے کہ اس قسم کے کسی سیکیورٹی لیب سے بچا جا سکے؟ اور پھر وزیر داخلہ جو آپ پچھلے کچھ دنوں میں ناظرین سنتے آ رہے ہوں گے کہ ان کی مصروفیات کیا تھی بیانات کے حوالے سے، وہ آ کے بات کر رہے تھے اپوزیشن کے بارے میں، کہاں پہ بغاوت ہو رہی ہے کہاں پہ نہیں، تو بطور ریلیونٹ وزیر ان کی کیا کارکردگی رہی اس سارے معاملے کے اوپر ہم پوچھیں گے حکومت سے۔ آج کے پروگرام میں ہم سیکیورٹی اینالسٹ کا کامنٹ بھی شامل کریں گے اور ہم آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ بھی دیں گے۔ میرے ساتھ ہیں سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب، رہنما مسلم لیگ نون کے، تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، اور بیورو چیف ڈان نیوز لاہور محمد بلال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ میں بلال صاحب آپ سے آغاز کر لیتی ہوں تاکہ ہمارے پاس کوئی تازہ ترین اپڈیٹس آ جائیں۔ پہلے تو یہ بتائے گا بلال صاحب، یہ متضاد خبریں ہیں کہ 3 کچھ لوگ کہیں پہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ 3 افراد جاں بحق ہوئے اور زخمی لوگوں کا بھی ایگزیکٹ نمبر نہیں بتایا جا رہا، آپ ہمیں کیا اطلاعات شیئر کر سکتے ہیں؟ ابھی تک جو آفیشلی جو فگرز ریلیز کیے گئے ہیں خود گورنمنٹ کی جانب سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، کمشنر آفس سے، اس کے مطابق، اور جو ہمارے رپورٹرز خود فیلڈ میں ہیں، 2 کیجویلٹیز ہوئی ہیں اس آج جو بلاسٹ ہوا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ 29 جو لوگ تھے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ چیف منسٹر عثمان بزدار کو بھی ایک انیشیل جو اب تک کی پریلیمنری جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں اس کی رپورٹ جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہے، اور اس میں بھی ہمارے ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ جو فگرز دیے گئے ہیں ان کے مطابق 2 جو ہیں وہ آج لوگ جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہارے ہیں، ان میں ایک 9 سال کا بچہ بھی شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ
29 लोग جو تھے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ جو یہ لوکیشن ہے انارکلی جہاں پر آج یہ بلاسٹ ہوا ہے، اگر میں آپ کو یہ ڈسکرائب کروں تو یہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ایریا ہے، اور پھر ٹائمنگ بھی ایسی تھی، 1:45 بجے کے قریب یہ بلاسٹ ہوا ہے۔ یہ ایریا ایسا ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ہول سیل مارکیٹ ہے، دیگر جو شہروں کے لوگ بھی یہاں پہ آتے ہیں، وہ یہاں سے چیزیں خرید کر جاتے ہیں، تو اس ٹائم پر بھی کافی زیادہ رش تھا اس جگہ پہ، اور اس کے باعث بھی ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ نقصان کافی زیادہ ہوا ہے۔ یعنی ایسے وقت کا انتخاب کیا گیا بلال صاحب، آپ بتا رہے ہیں کہ جس وقت ویسے بھی وہ اس جگہ پہ بہت رش ہوتا ہی ہے، لیکن اس وقت اور بھی زیادہ تھا رش۔ یہ بھی بتائے گا بلال صاحب کہ وزارت داخلہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ہائی الرٹ جاری کیا ہوا تھا 5 شہروں کو۔ آپ پچھلے کچھ دنوں میں لاہور شہر کے اندر کو خاص اقدامات دیکھ رہے تھے سیکیورٹی کے حوالے سے؟ اب صاحب بالکل انٹیریئر منسٹری کی جانب سے ٹائم اینڈ اگین یہ اس طرح کے جو تھریٹ ہوتے ہیں وہ پاس آن کیے جاتے ہیں صوبوں کو، اور اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ الرٹ رہیں۔ خصوصاً جب ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں بھی یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ باقی شہروں میں بھی اس طرح کے دہشت گردی کے ممکنہ جو ہیں وہ واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ لیکن لاہور کی اور پنجاب کی اگر میں ایک بدقسمتی کہوں تو وہ یہ ہے کہ پنجاب میں اور لاہور میں نہ تو بیوروکریسی میں کوئی اسٹیبلٹی آئی ہے، اور اسی طرح پولیس میں بھی چیف سیکرٹری یہاں بدلتے رہے ہیں، آئی جی پولیس یہاں بدلتے رہے ہیں، ڈی آئی جی آپریشنز چینج ہوئے ہیں، سی پی او چینج ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو نیچے تک پولیس کی تمام ہیرارکی تھی وہ ڈسٹرب ہی ہوتی رہی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ سب سے بڑا ایشو تو پولیس میں خود یہ ایک بڑا فیکٹر دیکھنے میں آیا کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی ہی نہیں ہے، کوئی بھی ایک واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد تقریباً پولیس کی ساری کمان کو ہی تبدیل کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد باعث ہم نے دیکھا کہ یہ اس طرح کے واقعات ہیں جو رونما ہوتے ہیں، اور وہاں پر پھر ہمیں اس طرح کے بیچ میں جو کمیاں ہیں، جو تیاری ہوتی ہے، جو الرٹ ہونا چاہیے جس طرح سیکیورٹی فورسز کو، وہ ہم نہیں دیکھ پاتے۔ یہ اب بلال صاحب بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں۔ اب آخر میں یہ بھی بتاتے جائے گا کہ اب جب یہ واقعہ ہو گیا، انتہائی افسوسناک واقعہ، انسانی جانیں بھی، قیمتی جانیں بھی اس میں ان کا بھی ضیاع ہوا، اب آپ کو فوری طور پہ شہر کے اندر اور کسی کوئی خاص اقدامات نظر آ رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، تاکہ اب کیونکہ یہ تھریٹ تو موجود ہے، خود وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر میں آپ سے بات کروں کوئی ویزیبل سیکیورٹی تو ایز سچ کوئی اتنی ہمیں بڑی بھی نظر نہیں آئی۔ آلریڈی یہ تھریٹ جب کنوے تھا تو اس کے بعد بھی ویزیبلی ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی اتنی بڑی سیکیورٹی جو ہے اس کو جو ہے وہ بیف اپ کر دیا گیا ہو۔ خاص طور پہ جو سپاٹ تھا انارکلی کا، یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روٹین میں ٹریفک پولیس وہاں پہ ڈپلائی ہوتی ہے، کیونکہ تاکہ ٹریفک کے فلو کو مینیج کیا جا سکے۔ اس کے بعد لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے پولیس کے کچھ افراد ہوتے ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ پیچھے رہ کر تمام جو ہے وہ آپریشنز اپنے آپریٹ جو ہے اس طرح کرتی ہیں۔ تو ویزیبلی اگر میں کہوں کہ اس خاص واقعے کے بعد یا اس سے پہلے کوئی سیکیورٹی بیف اپ کی گئی تھی تو اس طرح میں نظر نہیں آئی، بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک، محمد بلال صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اب صاحبہ آپ یہ واقعہ ہے، آپ سب اس کے دیکھ رہے ہیں، فیملیئر ہیں اس واقعے سے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ افسوس کا اظہار بھی ہر طرف سے کیا جا رہا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی کیا، لیکن اب حکومت سے سوال تو یہی بنتا ہے کہ جب خود وزیر داخلہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 5 شہروں کو تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا تھا، تو حکومت کتنی سنجیدہ تھی اس کے اوپر؟ خود وزیر داخلہ کی جو سنجیدگی کو خاص نظر نہیں آ رہی تھی، وہ تو ہر دوسرے ایشو کے اوپر بات کر رہے تھے کل تک، اپنا جو ان کا ریلیونٹ منسٹری کا معاملہ ہے اس کے علاوہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو اب صاحب واقعی یہ بہت ہی جس سے کہہ لیں کہ افسوس کی بات بھی ہے اور دکھ کا مقام بھی ہے۔ لاہور میرا اپنا شہر ہے اور یہ افسوسناک واقعہ ہے، اور جس طرح سے جانی نقصان ہوا ہے، مطلب میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس، لیکن بالکل ٹھیک ہے، تھریٹ الرٹس جاری تھے۔ اب یہ تو اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جو بھی اس کی رپورٹ آئے گی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوگی۔ ظاہر ہے انسانی جانوں کا نقصان ہمارا نقصان ہے، اور اس طرح کی افراتفری پھیلا کر دہشت گرد صرف ملک کی اکانومی کو، ملک کی معیشت کو اور لوگوں میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کوئی موقع نہیں دیں گے۔ اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہر چیز کا تدارک بھی کیا جائے گا۔ حکومت ہر سٹیپ اٹھائے گی اپنے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے۔ میں اب یہ ایک خبر ضرور یہ میں ایک کلیریفیکیشن دے دوں کہ اس کے حوالے سے ہم نے جو اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ ٹی ٹی پی نے دیگر واقعات کی حوالے سے ذمہ داری قبول کی تھی، اس کے اوپر ابھی تک کوئی حتمی خبر سامنے نہیں ہے کہ کن کی طرف سے حملہ کیا گیا اور ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ لیکن ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو آپ لوگوں کے مذاکرات چل رہے تھے، میں اگلے مرحلے میں آپ کی طرف دوبارہ سوال لے کے آؤں گی اس حوالے سے۔ عفنان صاحب، آپ لوگ بھی یقینی طور پہ اظہار تو کر چکے ہیں، لیکن یہ ایک لیپس ہے، تنقید کی جا رہی ہے حکومت کے اوپر آپ لوگوں کی طرف سے، لیکن یہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کس کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے۔ تو پہلے تو آپ بتائے گا کہ آپ کیا کہیں گے، آپ لوگ کس کو سمجھتے ہیں سیکیورٹی لیپس کا ذمہ دار؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں
کہ یہ حملہ جو ہے بلوچ نیشنلسٹ نے کیا، لیکن کنفرم نہیں ہوا، کنفرم نہیں ہوئی والی بات. وزیر داخلہ نے بھی کنفرم نہیں کیا، وزیر داخلہ نے بھی کنفرم نہیں کی، لیکن یہ خبر چل رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں خالی یہ کوئی انڈیویجول واقعہ ہے نہیں. G9 میں 2 پولیس والے شہید ہو گئے. G9 بالکل سینٹر آف اسلام آباد، اگر آپ اس کو جتنا پھیل گیا اس کے حساب سے دیکھیں ون آف دا مین سیکٹرز آف اسلام آباد ہے. اس سے پہلے ایک دن میں 6 حملے ہوتے ہیں مختلف سیکیورٹی پرسنل کے اوپر مختلف جگہوں پہ پاکستان کے. تو یہ ایک آپ دیکھ لیں کہ جو ایک تنزلی ہے کہتے ہیں سیکیورٹی کے معاملات میں، وہ اوور آل ملک میں نظر آ رہی ہے. اور یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو ہم سلجھا کے گئے تھے. ہم نے نیشنل ایکشن پلان کیا تھا جس کے تحت آپ کو یاد ہوگا 2013 میں روزانہ دھماکے ہوتے تھے تقریباً پاکستان میں، مگر جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو تقریباً یہ دھماکے نہ ہونے کے برابر ہو گئے تھے. تو اس کے بعد ہم نے یہ سارا کچھ معاملہ جو سلجھا ہوا تھا ان کو دیا تھا، اس امید سے کہ یہ اس کو صحیح کریں گے یا بہتر کریں گے یا کم از کم مینٹین کریں گے. لیکن جو اب معاملات لگ رہے ہیں اس پہ پھر حکومت کیا کردار ادا کر سکتی تھی ممکنہ طور پہ؟ جو حالات خطے کے بن گئے، افغانستان میں جو صورتحال ہے، تو حکومت کیا کر سکتی اس ساری سچویشن کے اندر؟ مذاکرات کی انہوں نے بات کر دی جو کامیاب نہیں ہوئے، اور وہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں اس بات کو. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کا وزیر داخلہ شیخ رشید ہوگا تو پھر آپ اس طرح کے معاملات تو ہوں گے، کیونکہ انہوں نے آپ نے جیسے شروع میں کہا اپنے کام کے علاوہ انہیں سارے کام آتے ہیں. وہ فورکاسٹ کر رہے ہوں گے، کبھی کسی کے ساتھ گھوم رہے ہوں گے، کبھی کوئی تصویر، اور جو اپنا کام ہے وہ نہیں ان کو آتا. یہ ریلوے کے منسٹر تھے، آپ کو یاد ہوگا آئے دن ریلوے کے روزانہ حادثے ہوتے تھے. اب جب سے ان کو ریلوے سے ہٹایا وہاں پہ حادثے ختم ہو گئے، ادھر حادثے شروع ہو گئے. تو یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے منسٹر کا اور اوور آل گورنمنٹ کا. یہ انیشیٹو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناکام ہو گئے. ہم جب آئے تھے تو بہت زیادہ حالات خراب تھے. روزانہ دھماکے، کبھی کہیں دھماکہ کبھی کہیں دھماکہ. ہم نے انہی حالات کو ٹھیک کیا. حکومت ہوتی، ورنہ حکومت کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں سلوشن آپ نے دینا ہے نا. بات یہ ہے کہ آپ نے خود، یہ بھی خبر آئی ہے کہ انہوں نے خود ان لوگوں کو چھوڑا ہے جو ان حملوں میں انوالو ہیں کچھ عرصہ پہلے. بالکل. میں ایک بریک کی طرف جاؤں گی، واپس آ کے ہم بات اس بارے میں پھر یہ کہتے ہوئے کہ اس حملے کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی ہے، تو یہ کنفرمیشن نہیں ہے. لیکن جتنے واقعات یہ سال شروع ہوتے 9 دسمبر کے بعد سے، جب سے سیز فائر ختم ہوا ہے کالعدم TTP کے ساتھ، اس کے بعد سے جو درجن بھر واقعات ہوئے ہیں اس کی ذمہ داریاں انہوں نے قبول کی ہیں. تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا بات سامنے آتی ہے. حکومت نے ان کے ساتھ جو مذاکرات کیے ہیں اس بارے میں بات کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پروگرام میں جو دہشت گردی کی حالیہ لہر ایک بار پھر ان واقعات کی شروع ہوئی ہے. پہلے اسلام آباد میں واقعہ پیش آیا، آج لاہور میں ہوا ہے، اور اس بارے میں حکومت کم از کم یہاں تک آ کے یہ تو کہہ رہی ہے کہ تھریٹ الرٹ تھا اور اس قسم کی صورتحال موجود تھی، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انہونی ہو گئی ہے، لیکن حکومت کو معلوم تھا. اس حوالے سے وزیر داخلہ کہتے ہیں. عالیہ صاحبہ، آپ لوگوں کے اوپر تنقید ہوئی پہلے بھی جب آپ لوگوں نے کالعدم TTP سے مذاکرات کی بات کی، اور صدر مملکت نے بھی عام معافی کی بات کر دی، پرائم منسٹر صاحب نے بھی بڑا کیجولی ٹریٹ کیا. لیکن ماضی میں بھی ان کی طرف سے اس قسم کے بہت بڑا انسانی جانوں کا ضیاع اس ملک کے اندر ہو چکا ہے. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے سیکیورٹی فورسز کا، اس ملک کے شہریوں کا. لیکن اب جو یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہے، حکومت کیا اس چیز کے اوپر اب ریگریٹ کرتی ہے کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور کسی اور طریقے سے کوئی فیصلے کرنے چاہیے تھے؟ اب سب سے پہلے تو میں کچھ چیزوں کی کلیئرٹی آپ کو دے دوں. دیکھیں اس واقعے کے اوپر نا افسوس تو ایک چھوٹا سا ورڈ ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک انسانی جان کا لاس بھی جو ہے نا وہ پوری انسانیت کا لاس ہوتا ہے اگر ہمیں اسلام کی روح سے بات کریں. اب آج ہم نے عام معافی کا اعلان نہیں کیا تھا. ہم اپنی ریاست کے تحفظ کے لیے وہ لوگ جو ریاست کی رٹ کو مانیں گے، وہ لوگ جو ریاست کے قانون کو مانیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ حال نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے ہمارے جو یہ سویئر اٹیکس تھے جیسے APS کا اٹیک تھا یا اس ٹائپ کے جو واقعات جو ہمارے جیسے فوجیوں کو مارنے کے واقعات ہیں، ان کے لیے بھی عام معافی کا اعلان نہیں کیا گیا تھا. اسی لیے تو جب ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی تو ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے. اب ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم اس چیز کو فائٹ بیک کریں گے. آپ کو بھی پتہ ہے آپ پیچھے ہٹ گئے، اس کے بعد انہوں نے درجن بھر واقعات قطع کلامی کی معذرت عالیہ صاحبہ انہوں نے کر دیے، اور آپ جن کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے ان کی یہ نیوز رپورٹس حالیہ آپ سن لیں. پاکستانی حکام نے حالیہ دنوں میں جب افغانستان میں موجود TTP والوں سے رابطہ بات کرنے کی کوشش کی جرگے کے تھرو، تو انہوں نے کہا کہ آپ ثالث سے جا کے بات کریں، ہم آپ سے بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں. ان کے ساتھ آپ مذاکرات کرنے جا رہے تھے جس کے اوپر اپوزیشن بھی اور جو سیکیورٹی معاملات کو سمجھنے والے، ان ایشوز کو سمجھنے والے ہیں، وہ سب پہلے سے ہی آپ کو متنبع کر رہے تھے. لیکن آپ لوگ پھر اس چیز کے لیے گئے بڑا پازیٹیو مثبت رویہ لے کے، اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ انہوں نے اس قسم کے اٹیکس کرنا شروع کر دیے. میں سب سے پہلے تو ایک چیز پر آ جاؤں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی ٹرمز کے اوپر ان کے ساتھ
جائیں گے جو یہ ٹاکس ہیں, اور اسی میں ہم لوگ گئے, اور جب ہمیں لگا کہ یہ ہماری ریاست کے, ہمارے عوام کے مفاد کے لیے نہیں ہے تو ہم پیچھے ہٹے ہیں, پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم دیکھیں, ہم صرف اتنا چاہتے تھے کہ ہم 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. ہم آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ارب ڈالر کا اس قوم کا اکانومی میں لاس ہو چکا ہے. ہم صرف اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک محفوظ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں, ہماری حکومت کے اندر ہی ابھی تک کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا. ہماری حکومت کے اندر اگر ہم دہشت گردی کے بھی فگرز دیکھیں تو کم سے کم ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ایک محفوظ پاکستانی ہے, ایک سٹیبل پاکستان ہے. اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے گا ہم اس کے لیے تیار ہیں. میں بالکل اس میں پیچھے نہیں جانا چاہتی کہ جی کس نے اس سارے عرصے کے اندر کون سے ہمیں فورسز کو سلام پیش کرنا چاہیے, فورسز کو ہمیں, جی بالکل فوجی آپریشنز ہوئے, اور فوجی آپریشنز کس طرح سے ہوئے اور حکومت وقت نے کس طرح سے ان کے اگینسٹ ریاکٹ کیا اور کس کس کا ساتھ دیا, میں اس میں جانا نہیں چاہتی. میں یہاں پر صرف یہ کہوں گی کہ عوام کے تحفظ کے لیے حکومت, فوج, ریاست سب ایک پیج کے اوپر ہیں, اور بات صرف اتنی ہے کہ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں نہ ہمارے فوج کے جوانوں کی قربانیاں ہوں کیونکہ وہ بھی ہمارا حصہ ہیں, نہ عام عوام کی قربانیاں, اور ایک سیف پاکستان ہمیں نظر آئے. اچھا عفنان صاحب, اب یہ پیچھے انہوں نے بھی کہا, عالیہ صاحبہ نے بھی, کہ حکومت نے کچھ سوچ کے ایک فیصلہ کیا ان سے بات کرنے کا اور پھر پیچھے ہٹے جب دیکھا کہ اس کے اندر عوامی مفاد نہیں ہے. لیکن اگر آپ لوگ ہوتے تو آپ لوگ کیا کرتے؟ وہ اس وقت یقیناً میں نہیں چاہتی کہ اس وقت سے کمپیریزن کیا جائے, مختلف سرکمسٹانسز تھے, آج کے چیلنجز بالکل مختلف ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے حکومت بات چیت کے لیے گئی. اور پھر دوسرا سوال بھی میرا اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کروں گی, آپ لوگوں کی بھی ساری توانائیاں بطور اپوزیشن, آپ لوگوں کو بھی عوام آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک چیزوں کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کریں گے. کتنی پریس کانفرنسز کی آپ لوگوں نے اس سلسلے میں بنیادی بیسک سیاسی بیان بازی کے علاوہ؟ دیکھیں, جو پہلا آپ کا سوال ہے اس کا جواب تو یہ ہے کہ جب ہماری حکومت آئی تھی اس وقت کیا حالات تھے, اور جب ان کی حکومت آئی تو کیا حالات تھے, اور جب ہم نے حکومت ان کو حوالے کی یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا تو اس وقت کیا حالات تھے. اب اس کے اندر یہ نکال کے کہہ دینا کہ جی ہم نے راز الفساد, ہم نے وہ سارے کے سارے جو آپریشن تھے کہتے ہیں ان کو ہم نے فنڈ کیا, ہم نے سپورٹ کیا, ہم نے پولیٹیکل ول بلڈ کری, ہم نے یہ تو ابھی تو کوئی تھریٹ ہی نہیں ہے جو تھریٹ اس وقت تھا. آپ کو یاد نہیں ہے چوکیاں, اسلام آباد کی چوکیاں یاد نہیں ہے, کراچی پشاور کی چوکیاں یاد نہیں ہیں, ہر 2 کلومیٹر بعد ایک چوکی ہوتی تھی. ہم نے مشکل حالات کا سامنا کیا, نیشنل ایکشن پلان بنایا, ایک کوہیرنٹ اسٹریٹجی بنائی, اور یہ نہیں کیا کہ ٹرائل اینڈ ایرر کریں, چلو یہ کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوگا, جب سمجھ میں آئے گی تو غلط کریں پھر واپس آ گئے. اس طرح نہیں کیا. ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی اور اس اسٹریٹجی کی امپلیمنٹیشن کی, جس کی وجہ سے ملک کے اندر سے جو ہے وہ انسرجنسی اور ٹیررزم دونوں کم ہوئے. اور یہ جو ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر کسی کو تھوڑی سی بھی کامن سینس ہے تو وہ اٹھا کے نمبر دیکھ لے 2013 کے اور 2018 کے بام بلاسٹ کے, کلنگز کے, ٹارگٹ کلنگز کے, اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ملک کے حالات کتنے بہتر ہوئے ہیں. اب جہاں تک بات آ گئی آج کی کہ ہم نے اس کو کتنا ہائی لائٹ, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معاملہ سینسیٹیو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر حکومت جو ہے ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے, ان کا کوئی کمپیٹنٹ جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر ہوتا تو وہ ظاہر ہے پہلے سب سے پہلے ایک اپوزیشن کو ان کانفیڈنس لیتا کہ جی ہم ایک یہ پالیسی بنانے جا رہے ہیں. ان کا کبھی ایک وزیر کوئی بات کر دیتا ہے, کبھی کوئی. اس میں آپ کا مشورہ کیا ہوتا اگر آپ لوگوں کو کنسلٹ کرتے تو پھر آپ لوگ کیا کہتے؟ دیکھیں جب ہم یہ کنسلٹ کرتے تو یہ ہمیں بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے جو صرف گورنمنٹ کو پریویو ہوتا ہے, اپوزیشن کے پاس ہوتی بھی نہیں ہے. وہ ہمیں یہ انفارمیشن دیتے تو پھر ہم اس کے حساب سے ان کو جو ہے وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ کیا کریں, کیونکہ ان کو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو دے ہیو نو کلو وٹ ٹو ڈو. اور اس کے اندر بیسکلی دیکھیں جو ہم نے مثال کے طور پہ آپ نیشنل ایکشن پلان کو دیکھیں, ہم نے بڑا ایک کلیئر سٹانس میں بڑے ایک ایکشن آئٹمس سے کہ جی ہم جو ہے وہ جو ٹیررسٹ انوالو ہیں اس طرح کی مطلب ہائی پروفائل کیسز میں ان کا ہم منطقی جام پہ معاملہ لے کے جائیں گے, ہم ملٹری کورٹس بنائیں گے, ہم جو ہے اور یہ ساری کی ساری ایک ایک کر کے چیزیں امپلیمنٹ ہوئیں, اور اس کے بعد آپ نے اس کا اثر دیکھنا شروع کیا کہ کیا ہے. ابھی بھی میرا خیال ہے ایک نیشنل کنسنسس ایوالو کرنا چاہیے اس معاملے کے اوپر, اپوزیشن اور تمام پارٹیز کو بیٹھ کے اس کے اوپر اس کے کنسنسس کے اوپر ہی میں آنا چاہ رہی تھی. میں پہلے آپ لوگ کیونکہ وزیر داخلہ کے اوپر بہت جی آپ کہہ لیں عالیہ صاحبہ, پھر میں آپ سے سوال کروں گی. میں کیونکہ عفنان صاحب ڈیٹا سے میں بات کروں گی تو ڈیٹا سے میں انہیں بتا دوں, کیونکہ ہم تو جو بات کریں گے ہم ان سے کبھی بھی یہ نہیں کہتے. آپ ان سے پوچھیں کتنے ہمارے جو ڈرون اٹیکس تھے وہ کتنے کم ہو گئے, اور اس کے علاوہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جو ٹیررزم کی جو رپورٹس آئی ہیں, ٹیررزم کی رپورٹس تو یہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی 2018 کے
بعد کم ہوئی ہے. سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ ہم کہاں پر آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. پھر یہ جو بات کر رہے تھے جی کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے, ابھی آپ کو پتہ ہے نیشنل سیکیورٹی کی کانفرنس ہوئی تھی, ہم نے سارے پارلیمانی لیڈرز کو پہلے کہا تھا, پہلی بریفنگ ہم نے ان کے لیے رکھی تھی, وی آسک دیم کہ آپ آئیں, آپ آ کر بیٹھیں, اس کے اوپر آپ برین اسٹارمنگ کریں. لیکن اس پہ عالیہ صاحب پرائم منسٹر صاحب کا نہ ہونے کے اوپر بھی بہت زیادہ باتیں ہوئی. میری ایک بات سنیں, بات تو یہ انہیں کیسے پتہ کہ پرائم منسٹر نہیں آئے, پہلے تو یہ بائیکاٹ کر چکے تھے, میٹنگ تو بعد میں ہوئی ہے, آپ نے تو پہلے بائیکاٹ کر دی ہے. موحد یوسف صاحب ان سے پوچھ لیں, ان کا کوئی ایک لیڈر نہیں آیا تھا. وی ور پارٹ آف دیٹ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ, اور اس میٹنگ کے اندر ہم نے نہیں ہم نے اس کے اندر ہماری جو سجیشنز تھی جو بھی ناقص رائے میں تھی, دیکھیں جب بات ہوتی ہے نا نیشنل سیکیورٹی کی, جب بات ہوتی ہے فیٹف کی, جب بات ہوتی ہے عوامی مفاد کی, تو یہ ہمیشہ اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. جب یہ ہمیں کہتے ہیں نا ایک نیشنل کنسنسس. لیکن ایک اور بات بھی عالیہ صاحبہ, میں ضرور ان سے پوچھوں گی, یہ لوگ کیوں نہیں سیکیورٹی کے اوپر, میری بات سنیے, ایک سوال سنیں, کے اوپر کنسنسس ڈیولپ نہیں کرنے لگے تھے. کنسنسس کی آپ بات کر رہی ہیں, اس پہ میں بریک کی طرف جاتی ہوں اسی بات کے اوپر, لیکن کیا کنسنسس ہوگا جب کل یا پرسوں ہی وزیر اطلاعات نے آ کے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب اس اپوزیشن کو مانتے ہی نہیں ہے اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ کسی صورت بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے. میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں سے بات ہوگی کس بات پہ آپ لوگوں کا کنسنسس ہو سکتا ہے, کم از کم ملک کی سیکیورٹی معاملات کے اوپر, باقی سیاست ایک طرف. ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. یہ جو لاہور میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, اس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ابھی کچھ واقعات جو پہلے کچھ دن پچھلے ایک مہینے کے اندر پیش آئے, ان کی تو ذمہ داری متعدد واقعات کی ٹی ٹی پی کالعدم ٹی ٹی پی کی طرف سے قبول کی گئی. اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی اطلاعات نہیں ہیں. ہم ایک ایکسپرٹ اوپینین سیکیورٹی کے حوالے سے لے لیتے ہیں. ہم نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب سے رابطہ کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب, آپ کے وقت کے لیے. میں آپ سے پہلے تو یہی جاننا چاہوں گی, کیونکہ ابھی تک ذمہ داری تو کسی نے قبول نہیں کی ہے, لیکن یہ جو حالیہ واقعات ہیں ایک کے بعد ایک اسلام آباد میں بھی واقعہ پیش آیا ہے, اور اب یہ لاہور شہر میں بھی ایک ایسے مقام پہ جو بہت مصروف مقام ہے اس کو نشانہ بنایا گیا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو, یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے دہشت گردوں کی طرف سے؟ جی ویسے تو کسی سوشل میڈیا پر بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, لیکن کنفرم نہیں ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ابھی تک صحیح سرکاری طور پر پتہ نہیں چل سکا. بات یہ میری بہن کہ جب تک ہم ان حالات میں دونوں اندرونی اور بیرونی حالات کی بات کروں گا, جب تک آپ کا کشمیر کی وجہ سے بہت زیادہ دشمنی ہندوستان کے ساتھ موجود ہے, اور صاف ظاہر ہے کہ اب صحیح سٹانس پر ہے آپ کا. اس کے بعد افغانستان میں ابھی تک مکمل طور پر کوئی بات حتمی طور پہ طے نہیں ہوئی ہے کہ وہاں پر امن کتنی دیر رہے گا اور کتنی دیر چلے گا, اور وہ زمین ابھی بھی ٹوٹل اس طریقے سے کنٹرول میں نہیں ہے وہاں کی حکومت کے کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت گو کہ جاری ہے. ایران آپ کو پتہ ہے وہاں بھی انیزینس ہے امریکنز کا جو وہاں پر ہے, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ امریکہ کو ہماری چائنا کے ساتھ دوستی پسند نہیں ہے, امریکہ کو سی پیک پسند نہیں ہے, ہندوستان کو بھی سی پیک پسند نہیں ہے. یہ سارے بیرونی, ان کو میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں. اندرونی حالات دیکھ لیجئے کہ ہماری انویسٹیگیشن, ہماری پروسیکیوشن, ہماری کورٹ کے پروسیجرز, مطلب کس کس کا رونا روئیں. اور پھر یہ آپ کے ساتھ ہی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ بھی ہیں, ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رکھا ہے. حالات ایسے ہوں ملک کے, اور آپ کو یہ پڑی ہو کہ جی ابھی آپ جی تو یہ جب تک بالکل یہ کیونکہ ایک سیاسی بحث تو یہاں پہ چل رہی ہے, ہم نے اس لیے آپ کو آپ کو بالکل میں نے کیونکہ اسی لیے اس معاملے کے اوپر میں چاہتی تھی آپ کا اسپیسیفک کامنٹ کے لیے آپ کو زحمت دی ہے, کیونکہ سیکیورٹی جو سیاسی معاملات ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ ڈسکس ہو ہی رہے ہیں. جن صاحب پلیز یہ کہیے گا کہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے, اور آج وزیر داخلہ نے خود کہا ہے کہ وہ سیز فائر جو ہے وہ ختم ہوا, اور پھر یہ واقعات اسی طرف ہیں, 5 شہروں میں تھریٹ الرٹ بھی تھا, حکومت کس طرح پریزنٹ کر سکتی تھی, کیا کرنا چاہیے اس کو آگے؟ جی دیکھیں, حکومت تو کوشش پوری کر رہی ہے میرا خیال ہے, اور جب ہم ان قسم کی بات کرتے ہیں صاف اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز انوالوڈ ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ 12 میں سے 10 واقعات پریونٹ کر بھی لیں تو 2 ہو بھی جائیں تو تب بھی ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, بیکاز ایک لیپس تو ہے. لیکن میں اپنے طور پہ اپنا تجزیہ ایک چھوٹا سا جو ملٹری پوائنٹ آف ویو سے آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیے, جب تک آپ ڈیفینسو رہیں گے نا, کہ آپ وار سہتے رہیں گے, کتنی مسجدوں کو آپ پروٹیکٹ کریں گے, کتنے اسکولوں کو پروٹیکٹ کریں گے, کتنی مارکیٹوں کو پروٹیکٹ کریں گے, جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ منبع کدھر ہے اور یہ کہاں سے اٹھ کے آ رہا ہے, اس کے پیچھے کون ہے, اگر یہ آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے تو جب تک آپ ان کے لیے جائیں گے نہیں
اور ان کو وہی دکھ نہیں پہنچائیں گے جو کہ آپ کو پہنچایا جا رہا ہے، تب تک یہ بیلنس آؤٹ نہیں ہوگا، تب وہ آپ سے بات چیت کریں گے۔ ہوا یہ ہے کہ ہم نے امن کی سرخ بتی کے پیچھے پڑ کر ہم نے وہ سب کچھ کرنا بند کر دیا یا نہیں کر رہے جو ہمیں برابری کے طور پہ کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے پہلے بات چیت ہوتی تھی، آج کل کرنے کو تیار نہیں آپ کے ساتھ۔ آپ دوبارہ اپنے رویے میں وہی اگریسونیس لے کر آئیں، اور یہ جو پیسیوٹی ہے اسے جان چھڑائیں۔ یہ برداشت کرتے رہنا گڈ بوائے سنڈروم کہ جی ہمیں لوگ برا نہ کہیں، ہم تو اچھے ہیں، دیکھیں جی ہم تو کچھ نہیں کر رہے، یہ دنیا ایسے نہیں چلتی، یہ دنیا ایسے کو تیسے پہ چلتی ہے۔ تو جب تک آپ ایسے کو تیسا نہیں کریں گے، جی کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی بات دوبارہ ہونی چاہیے یا کیا کرنا چاہیے اب اس سلسلے میں؟ جی دیکھیں، اب تو حجت پوری ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ ہم نے افغان طالبان کے کہنے کے اوپر، ان کی ریکویسٹ کے اوپر ان سے بات چیت شروع کی تھی، اور خیال یہ تھا کہ وہ ان کا بھی کوئی پریشر ہوگا۔ انہوں نے ایک بات تو بالکل کلیئر کر دی، اور یہ رائٹنگ میں پاکستان کے پاس آ گئی ہے میرا خیال ہے، کہ ان کے جو امیر ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم تحریک طالبان پاکستان کو اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور ان کو ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے۔ تو اب جو آپ کو کارروائیاں نظر آ رہی ہیں، یہ جو یہاں پر سلیپر سیل ہیں یا کوئی تھوڑے چھپ چھپا کے جو لوگ آ جاتے ہیں، اور را جو جس طریقے سے ان کو بیٹ کر رہی ہے، ان کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ سارے وہ معاملات ہیں۔ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گے، اتنی جلدی نہیں ہوں گے، لیکن جب ان کی ختم ہو جائے گی، جب ان کی قائم ہو جائے گی، تب آپ دیکھیں گے کہ ان کے بہت کم، یہ جو ہمارے بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے آپس میں تعلقات ہیں، میں بھی مانتا ہوں ان کے آپس میں ریلیشنز ہیں، اور پہلے یہ مل کر بھی لڑتے رہے ہیں، لیکن اب بڑا کلیئر ہے افغان جو سیٹ اپ ہے اس وقت وہاں پر، کہ وہ اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور وہ وعدہ زیادہ پورا کرتے ہیں باقی لوگوں کے مقابلے میں، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن یہ جا کمزوری کی طرف رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ چونکہ ابھی یہ دوبارہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ کوئی ایسی اسٹرینتھ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم اس پر قابو پا لیں گے عوام کی مدد سے۔ جی بہت بہت شکریہ جین صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ ہم ذرا بریک کی طرف جائیں گے، لیکن بریک سے واپس آ کر اب ہم بات کریں گے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے، کیونکہ اپوزیشن نے اور تو کوئی سیاسی معاملے کے لیے مزید وقت نہیں بچا، اور آج یہ ٹریجڈی ہوئی ہے، اس پہ بات اسی پہ ہونی چاہیے۔ تو حکومت سے عالیہ صاحبہ سے پوچھیں گے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے، جو اپوزیشن بھی اور یہ عفنان صاحب بھی یہاں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ریلویز منسٹری کے اندر کیا کام کیا تھا جو ان کو پروموٹ کر کے وزارت داخلہ دے دی گئی۔ اب جو اخلاقی جو معیارات پی ٹی آئی کے تھے کہ جب کچھ ایسا ہو تو ریلیونٹ منسٹر کو استعفیٰ دینا چاہیے، یہ جو واقعات ایک کے بعد ایک ہو رہے ہیں، یہ سیکیورٹی لیبس ہے، اس بارے میں اس حوالے سے حکومت کیا سوچے گی وزارت داخلہ کے حوالے سے؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کریں جو واقعہ پیش آیا ہے لاہور میں، افسوسناک واقعہ پیش آیا، پورا پروگرام ہم نے اسی پہ کیا کیونکہ یہ آج کا ایک ایسا سانیہ ہے۔ تو ایک بار پھر عالیہ صاحبہ سے آپ رابطہ کیجیے گا، میں اپنی ٹیم سے کہوں گی کیونکہ ہمارے ساتھ تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ، اور ان سے اب ہم پروگرام کے اس حصے میں یہ پوچھیں گے کہ جو یہاں پہ عفنان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سینیٹر عفنان صاحب، اور اس کے علاوہ بھی اپوزیشن اوور آل تنقید کری۔ عالیہ صاحبہ اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو وزیر داخلہ کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ جو آغاز میں نے بات کی تھی اسی بنیاد پہ بلیم گیم کرنے کا وقت تو یقیناً نہیں ہے، اور آپ نے بھی اور سب لوگوں کے ایک ہی جیسے جذبات ہیں اس افسوسناک سانحے کے اوپر، لیکن پلیز کہیے گا کہ اب ریلویز منسٹری کے اندر جب تھے شیخ رشید صاحب، ریکارڈ حادثات اس وقت بھی پیش آئے، اور اب ان کی ترقی کر دی گئی اس کے بعد، اب یہ جو ہوا ہے اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کوئی ایکشن لیں گے؟ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب ہی کہا کرتے تھے کہ ایسا کوئی واقعہ ہو جائے یا اس طرح کے معاملات ہوں تو استعفیٰ لے لینا چاہیے اس وزیر سے۔ دیکھیں جتنی اس واقعے کی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، لیکن بات صرف تب آتی ہے نا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر کہہ دیں استعفے دے دیں، یہ کر دیں، اور ہم صرف فگرز نہ دیکھیں۔ یہ گلوبل ٹیررزم انڈیکس کہہ رہا ہے کہ 2006 سے 2018 کے درمیان جتنے بھی ٹیررزم اٹیکس ہوئے تھے، اور یہ میرے اپنے بھائی کا یہ آئیڈیا تھا کہ آپ کو یہ رپورٹس لے کر آنی چاہیے، وہ ڈکلائن ہوئے 2018 کے بعد، یعنی صرف میں اگر 2018 میں دیکھوں تو تقریباً کوئی 543 ڈیتھس ہوئی تھی، وہ ڈراپ ہوئی 300 ڈیتھ پر، اور آہستہ آہستہ اگلے سالوں میں وہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ پھر میں نے دوبارہ اسی گلوبل ٹیررزم انڈیکس کو میں کوٹ کر رہی ہوں، اس میں جب میں نے دیکھا تو ٹیررزم کی ایک فارم تھی دھماکے، دوسری فارم تھی جو ہمارے ڈرون اٹیکس ہوتے تھے۔ پیپلز پارٹی کا دور 2008 سے 2013 340 ڈرون اٹیک، پی ایم ایل این کا دور 2013-2018 61 ڈرون اٹیکس، پی ٹی آئی 0۔ اب مجھے آپ یہ بتا دیں یہ فگر
फिगर्स, इंसानी जान तो एक जान भी हो तो कीमती है, लेकिन इतनी सियासत तो ना करें। अभी बात हो रही थी, एक मिनट अब साहब, बात हो रही थी ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पीस एडवोकेट करते रहे 20 साल अफगानिस्तान में, आखिर आकर अमेरिका उस पर आया। हम ये नहीं कहते, हमने ये भी किया कि हमारा बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन जब हम पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो हमने आगे से क्या किया, उनके 2 जहाज गिराए। अभिनंदन वाली चीज, चाय का कप कोई मत भूले। पीस एडवोकेसी का तो नतीजा है ना आलिया साहबा, एक ऐसे वक्त में जब कहा जा रहा था कलदम टीटीपी से बात तक की है, आप लोगों ने पीस टॉक्स की बात की और फिर ये नतीजा निकला है। लेकिन इसे हमारी कमजोरी बिल्कुल कोई ना समझे, अवाम के तहफ्फुज के लिए, उनकी जान की हिफाजत कर रहे हैं, वो इसको कमजोरी समझ। आलिया साहब आपसे ही सवाल पूछ रही हूं, मेरे पास वक्त कम, मैं आपसे ही पूछ रही हूं सवाल ये भी आपसे। चले इस्तीफे की बात नहीं करते वजीर दाखिला की, लेकिन कम अज कम प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे कोई अहकाम जारी कर सकते हैं कि इस वक्त सिक्योरिटी इस नहज पे है कि 5 शहरों में थ्रेट अलर्ट जारी किए हुए हैं, वजीर दाखिला सियासी दीगर ऑपोजिशन को निशाना बनाने के और इस किस्म की बातों के अंदर इंडल्ज नहीं करेंगे, बल्कि वो सिक्योरिटी के मामलात को ही संभालेंगे। क्योंकि लेकिन जो स्पोक्स पर्सन की आज प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई है तर्जुमानों की, उसमें तो आप लोगों के भी ख्यालात वही चल रहे थे कि राना शमीम ने अदालत में क्या किया और अदालत ने उनको क्या किया, अदालतों के मामलात उसके ऊपर छोड़ दिए जाए। जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट का मसला है मुल्क के अंदर, उसके ऊपर बात करेगी हुकूमत? देखें जी, हुकूमत की टॉप प्रायोरिटी है नेशनल सिक्योरिटी एक्शन प्लान के बाद अब ये जो हम लेकर आए हैं, 70 सालों में आज तक तो ये बना ही नहीं था। नेशनल सिक्योरिटी किसी ने पेश ही नहीं की थी, किसी ने बताया ही नहीं था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। ये तो पहली दफा हम लेकर आए हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब लेकर आए। और दूसरी बात जो आप कह रही है, तर्जुमानों के इजलास के अंदर सिक्योरिटी पहला इश्यू था, दूसरा इश्यू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी। ये था कि आज तक हमें जो कहा गया ग्रोथ, आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इतने बुरी ये जो कोविड की और इंटरनेशनल इन्फ्लेशन के हालात के बावजूद 5.3 एक सेकंड आपने अफसा मेरी एक बात सुन ले, देखिए जी, नेशनल सिक्योरिटी का हम लेकर आए हैं ड्राफ्ट कंसेंसस, हमने डेवलप किया है 70 साल में, तो आज तक बना ही नहीं था। नहीं इससे की तो बात ही नहीं है। हमारी अगर प्रायोरिटी, देखिए मैं तो कह रही हूँ, हमारी अगर प्रायोरिटी ना होती तो हम इस पर काम क्यों कर रहे होते? हमारी अगर प्रायोरिटी ना होती तो हम जारी किया हुआ है, तो आप लोगों की देखिए मेरी एक बात सुने, एक सेकंड, देखिए अफसा मेरी एक बात सुन ले। देखिए हम ये नहीं आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते, हम पैनिक नहीं फैला सकते अवाम के अंदर। जो आप बात कर रही हैं ऑफ कोर्स उसके ऊपर, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो नहीं हो सकती ना, एक अवाम को दहशत का शिकार तो नहीं कर सकते। देखिए मैं, आप मेरी बात, ये मैंने आपको फिगर्स बता दिए, ये मैंने आपको फिगर्स बता दिए, आपने बात की है प्रेस, हमने कोई, खान साहब ने ऐसी बात नहीं की, खान साहब ने सिक्योरिटी पर बात की, खान साहब ने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर बात की है। 5.37 के इंडिकेटर्स आ रहे हैं, पर कैपिटा इनकम आज हमारी हाईएस्ट हो रही है, डेट टू जीडीपी हमारा कम हो रहा है। मैं तो ये कह रही हूं कि हम एक मुस्तहकम प्रॉस्पर पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं, किसी दिन बात करेंगे, आज एक ट्रेजेडी का दिन है, हम उसके ऊपर लेकर जा रहे हैं। साहब वक्त खत्म हो गया, मेरे कमेंट उनका भी शामिल करना है, लेकिन मेरा सवाल यही था सिर्फ कि एक हफ्ते के अंदर कम से कम हमने देखा होता आप अपना सिक्योरिटी प्लान ना पेश कर देते अवाम के सामने और पैनिक भी ना फैलाते, लेकिन एक कंसर्न पे नजर आता वजीर दाखिला जो आज तक तो था ही नहीं। चले वक्त खत्म हो गया, लेकिन चले सेनेटर अफरान साहब के लिए मैं ये बात छोड़ते हुए जाऊंगी कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स आप लोग नहीं अटेंड करते कि अगर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कौमी मफाद में आप लोग भी कुछ कर लिया करें। ये सिक्योरिटी का मामला ऐसा है कि आने वाले दिनों में आपसे बात करेंगे और हुकूमत से भी कि कोई कंसेंसस डेवलप हो सकता है नहीं। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।